مسلمان نوجوانوں کا طبقہ بڑی تعداد میں بیکار ہے. ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کا بیاج بڈی کے کاروبار میں ہے. مسلمان نوجوانوں کا طبقہ بڑی تعداد میں بیکار ہے. ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کا بیاج بڈی کے کاروبار میں ہے. سود کا کاروبار. اب یہ بیاج بڈی کا لفظ جب ہم بہت زیادہ شدت سے بولتے رہتے ہیں اور یہ لفظ عام ہو رہا ہے کیا، ارے فلاں صاحب، ارے وہ تو بڈی خور ہے، بڈی کھاتا ہے. انہیں معلوم ہوتا ہے نا، گلی محلے میں جو بھی رہے بڈی کھاتے ہیں، بڈی خور ہے، بڈی کا کاروبار کرتے ہیں، بیاج بڈی کا کاروبار کرتے ہے نا. یہ بات معلوم ہو جاتی ہے محلے میں. جیسا کہ میں نے کہا کہ سکندر مسجد میں تو مجھے امید ہے کہ کوئی بڈی خور یہاں نہیں آتا. ان کو پتا ہے کہ تقریباً ہر جمعہ میں اصلاح ہوتی رہتی ہے اور ایسے لوگ ہمارے یہاں آتے بھی نہیں ہیں. بڈی خور، بڈی کا کاروبار کرنے والے. تو اب اس کو نیا نام کیا دے رہے پتا ہے آپ کو؟ فائنانس. کہتے نہیں، بڈی کا کاروبار نہیں حضرت، فائنانس. نہیں مولانا، بڈی کا کاروبار نہیں مولانا، فائنانس. فائنانس جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ فائنانس ہو یا جوا کھلانا ہو، کمپنی کہتے ہیں بیجاپور میں، کمپنی چلانا ہو، مٹکا کھیلنا ہو یا مٹکا کھلانا ہو، یہ سارے کام حرام کام ہیں. اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. بہت حرام کی کمائی سے کروڑوں روپے کما لیں گے. ایک بیماری کا جھٹکا پورا بینک بیلنس خالی کرا دے گا. ایک جھوٹ بول کے کمایا، حرام کا لقمہ کمایا، حرام کا پیسہ کمایا، لوگوں کا منہ مار کے کمایا، بہنوں کا حق مار کے کمایا. ایک جھٹکا. حیدرآباد کے مفتی صاحب سنا رہے تھے کہ حضرت کرونا وائرس کے دور میں ہم نے دیکھا کہ ہاسپٹل میں گئے 50 60 لاکھ روپیہ بل ہوا ہے. ہاسپٹل میں کتنا؟ سکندر مسجد میں آپ لوگ اطمینان سے بیٹھیے، سنیے، اس لیے کہ میں آپ کو قصے کہانیاں نہیں سناتا ہوں. میں آپ کے سامنے آئینہ رکھتا ہوں. آئینہ دیکھیے، اصلاح کر لیجئے. میں خود اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہوں اور آپ کی بھی اصلاح مقصود ہے. کتنے لاکھ؟ 50 60 لاکھ روپیہ. اور مفتی صاحب کہنے لگے مجھ سے، جامعہ نظامیہ کے مفتی صاحب کہنے لگے، اللہ اکبر، کہنے لگے کہ وہ تو 50 60 لاکھ روپیہ خرچ کرے، زندہ گیا مردہ آیا. کیا زندہ گیا مردہ آیا؟ میں نے کہا نا کہ ایک بیجاپور میں کروڑپتی کا انتقال ہوا. وہ ڈاکٹر سے کہہ رہا تھا، ڈاکٹر سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے بچاؤ، یہ تمہارا روم جتنا بڑا ہے نہیں، اتنا یہ بھر کو میں تم نہ پیسے دیتا ہوں، مجھے بچاؤ. نہیں، کوشش کرتے رہے ڈاکٹرز، اس میں دو رائے نہیں ہے، مگر اللہ کے فیصلے تھے. میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں؟ ایک جھٹکا اللہ کے فیصلوں کا، سب کا سب دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے. 3 دن روتے ہی پلاتے ہیں. کتنے دن؟ 24 گھنٹے بھی نہیں رکھتے. باوا مرے، اماں مری، رندے 48 گھنٹے نہیں. باڈی پھولنا شروع ہوتی، بدبو آنا شروع ہوتی. باس کس کی؟ تمہاری ہماری. تمہیں فرشتے نہیں ہیں، تمہیں ہمیں فرشتے نہیں. ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ نکو سوچو. تمہاری ہماری ذرا اصلاح کر لو. میں دین رکھ رہا ہوں سامنے، دین. 10-15 منٹ میں روتے پلاتے وہ بلاؤ، جلدی بلاؤ، قبر کھودنے والے کو بلاؤ. روتے پلاتے. کفن آیا کیا؟ ابا کے واسطے کفن لے کے آؤ، نوا لے کے آؤ، منگا لے کے آؤ. ہمارے ابا ریمنڈس کے کپڑے پہنتے تھے. لاؤ کفن لے کے آؤ. اور غسل دینے والے بھی کرائے کے. اسے آتا سے نہیں کیا بھی؟ انہیں دین سیکھاش نہیں نا. اسے خود معلوم نہیں ہے غسل کا تو کیا زندگی میں انہیں غسل کرا چ نہیں. اسنان کرتا رہا انہیں. پانی بھڑ پانی ڈال لے کو جمعہ کو آئے سو. کتنے غسل کے کتنے فرائض ہیں میں تم نے پوچھا کر بولے تو تمہارے 99% کسی بھی نہیں معلوم.
معلوم ہے کیا؟ بولو جی، نہیں نا؟ آئینہ رکھ رہا ہوں سامنے اور ہاتھ میں دیکھے تو اینڈرائڈ موبائل 50 60 70 ہزار کا موبائل. وضو کرنے کا طریقہ نہیں معلوم اسے، غسل کا طریقہ نہیں معلوم. وائٹ کالر کیسا؟ وائٹ. بابا بابا کیا مستی، کیا گھمنڈ. نمرود فرعون بھی گھبرا جائے. ایک جھٹکا بولنے میں کتنا؟ ایک جھٹکا. اب یہ شیطان کیا کرا معلوم ہے کیا آپ کو؟ سکندر مسجد میں جب تک آپ بیٹھے رہتے ہیں یاد رہتا ہے کیا بولے صاحب، صحیح بولے دیکھ با. مسجد میں رہے تک ہی چوتا رہتا ہے، بعد میں باہر جاتے ہی موبائل جیسے ہی آن ہوتا ہے خلاص. پھر وہ بیرار روی. اثر میں اللہ بلاتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. نہیں، دھندے کاروبار میں بزی ہے صاحب. تمہیں پان کے ڈبے پہ نہیں گئے تو پان کے ڈبے پہ آگ لگنے والی ہے. نماز کو کہیں کو مغرب میں بلا لے اللہ تعالیٰ حی علی الصلاۃ، عشاء میں بلا لے اللہ حی علی الفلاح. نہیں، ہوٹل میں جانا ہے، تمہیں ہوٹل میں نہیں گئے کرو تو ہوٹل بند ہو جاتی ہے، تباہ ہوتا ہے اس کا کاروبار. تمہاری وجہ سے چلے نہیں کاروبار، تمہیں امبانی اڈانی. یہ حالات مسلمانوں کے. تو دینداری نہ ہونے کی وجہ سے یہ ساری خرابیاں، تعلیم اور تربیت نہ ہونے کی وجہ سے یہ ساری خرابیاں. سمجھ رہے ہیں آپ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ اسی لیے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے اندر دینداری لاؤ اور یہ سارے فضول کاموں سے بچو. جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ بیجاپور کا ہی جائزہ لے لو. آج ہی آپ لوگ جائزہ لے لو. آج کل بھی مطلب کہ غیر مسلموں کے تہوار ہیں، 2-4 دن کے بعد آپ جائزہ لے لو. دیکھو غیر مسلموں کے محلوں میں جاؤ آپ تو مغرب کے بعد عشاء تک 8 بجے سارا علاقہ آپ کو سنسان ملے گا. صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ سارا علاقہ سنسان ملے گا. اور مسلمانوں کے علاقے میں جاؤ رات میں 10 بجے انہیں بھجی کھاتے رہتا ہے، 1 لاکھ کباب کھاتے رہتا ہے. پان کے ڈبے بٹھیر کو انہیں امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، یورپ میں کیا ہو رہا ہے، پڑوسی ممالک میں کیا ہو رہا ہے، انہیں وہاں ڈسکشن کرتے رہتے ہیں. انہیں جا کو حل کرنے والا امریکہ کے مسئلے. سن رہے آپ؟ یہ حالات مسلمانوں کے. آپ یہاں جتنے بیٹھے نہیں آپ اتنے ہی مطلب ہے کہ اس پر عمل کرو، وہ سب سے بڑی کامیابی ہے. وہی سب سے بڑی کامیابی. چھوڑو سب کا. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں آپ کو جو دین عطا فرمایا ہے وہ بہترین دین ہے، کامل و اکمل دین ہے، آسان دین ہے. اس لیے دیندار بنو، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرو. کریں گے انشاءاللہ. 7 سال کی عمر ہوئی تو کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ بچوں کو نماز کی تاکید کرو. ایک روایت میں 10 سال ہے. 10 سال کی عمر ہوئی تو نہیں پڑھے تو مارو بچوں کو، سختی کرو، سختی کرو، مارو بچوں کو، سختی کرو، مارو، مار کر کے انہیں نمازی بناؤ. خاص طور پر میں بہت زیادہ زور دے کر کے ہر خطاب میں عرض کرتا رہتا ہوں میکسیمم کہ فجر کی نماز کی پابندی کرو. کون سی نماز کی؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز کی پابندی کرنے والوں کے لیے بشارتیں دی. جو فجر کے پابند ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، رحمت کے دروازے فجر کی نماز پڑھنے والوں کے لیے کھول دیتا ہے. فجر کے پابند بنو. لعنت بھیجی گئی ہے اس شخص پر جو فجر کا پابند نہیں ہے. اس پر حضور علیہ السلام لعنت بھیجتے جو فجر کی نماز ادا نہیں کرتا. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ اس بندے کو آگ لگا دوں جو فجر کی نماز ادا نہیں کرتا. آگ لگا دوں. فجر کے پابند بنو، فجر کی نماز کے پابند بنو، فجر کی نماز کے پابند بنو. خود بھی پابند بنو، اپنے بچوں کو فجر کی نماز کا پابند بناؤ. سورج طلوع ہوتا ہے فجر کے ساتھ، وہ دنیا والوں کے لیے نوید جاں فضا لے کر طلوع ہوتا ہے، خوشخبریاں لے کر کے طلوع ہوتا ہے.
اس وقت پر آپ ہم سوتے رہے تو پھر وہ خوشخبریاں کس کو ملے گی؟ وہ بشارتیں کس کو ملیں گی؟ وہ رحمتیں کہاں چلی جائیں گی؟ اس لیے اس باب میں، تعلیم و تربیت کے باب میں اپنے بچوں کو، جیسا کہ میں نے کہا کہ بہترین تعلیم دو، اعلیٰ تعلیم دو، دیندار بناؤ، دین کی تعلیم دو، ساتھ میں ان کی تربیت ایسے کرو کہ بچے نمازی بن جائیں، خود بھی نمازی بنو، بچوں کو بھی نمازی بناؤ۔ توجہ کریں گے نا انشاءاللہ تعالی اس بات پر؟ لیٹسٹ نیوز اپڈیٹس کے لیے YouTube ایکسپریس کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے، ساتھ ہی ساتھ لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے۔